فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المبيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات پڑھیں محمد. قرآن کریم جو پوری کائنات بشریت کی تعلیم و تربیت کے لیے بطور معجزہ نازل ہوا ہے، اس نے انسان کے آپسی رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھی بطور معجزہ کام کیا ہے. اس لیے کہ انسان اپنے معبود سے بھی رشتہ رکھتا ہے اور اپنے جیسے انسانوں سے بھی تعلق رکھتا ہے. معبود سے رشتہ رکھنا آسان ہے، لیکن اپنے جیسے انسانوں سے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رشتے کو نبھانا یہ مشکل ہوتا ہے. چنانچہ اسلام کی اپنی عظمت اور دین آل محمد کا اپنا امتیاز ہے جس نے پوری دنیا کو متوجہ کیا ہے. جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں،
میں نے جس آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اس حقیقی معبود کے۔ لا تعبدوا الا ایاہ، کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اس حقیقی پروردگار کے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک، اچھا برتاؤ، نیک رویہ، اچھی روش، اسے اختیار کرنا۔ جتنے بھی دین، جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی مرام، جتنے بھی مسالک دنیا میں پائے جاتے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا۔ سبھی اچھے سلوک کے قائل، اچھے برتاؤ کے قائل، ان کے ساتھ اچھا کام کرنے کے لیے، اچھے اخلاق سے پیش آنے کے لیے سب نے تاکید کی ہے۔ تو جب سب وہی بات کہہ رہے ہیں تو اسلام کا امتیاز کیا ہے؟ سبھی کہہ رہے ہیں کہ والدین کا احترام کرو، سبھی کہہ رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو جب سب وہی بات کہہ رہے ہیں اور اسلام بھی وہی بات کہہ رہا ہے تو پھر اسلام میں اور دیگر مذاہب میں فرق کیا ہوا؟ عزیزان گرامی، جب آپ پہلی نظر میں دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اچھے سلوک کی بات کہہ رہے ہیں، اچھے برتاؤ کی بات کہہ رہے ہیں، اچھے رویے کی بات کر رہے ہیں، احسان والدین کی بات کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی مذہب نے اسلام جیسی باریک بینی اختیار نہیں کی ہے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں خدا فرماتا ہے کہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ لا تعبدوا الا ایاہ، کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہ کسی کی عبادت نہ کرنا پہلے نفی ہے، لا، یعنی کسی کی عبادت قابل برداشت نہیں ہے، کسی کے سامنے سر جھکانا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی نظر میں سب سے اہم چیز ہے توحید پروردگار، اس کی وحدانیت، اس کا احد ہونا، اس کا اکیلا ہونا۔ لہذا وہ کسی معاملے میں بھی شرک برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس شرک کو ذہن سے نکالنے کے لیے اور اس کی باریک بینی کو سمجھانے کے لیے پہلے نفی ہوتی ہے، بعد میں اس بات ہوتا ہے۔ قرآن نے ہمیں جو کلمہ سکھایا ہے جس سے انسان مسلمان ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے، کفر کے دائرے سے نکل کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، اس کا بھی انداز یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ سادے انداز میں اگر دیکھا جائے تو اللہ ایک ہے، لیکن قرآن جو سمجھانا چاہتا ہے، اہل بیت طاہرین جو ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ مسلمان اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک غیر خدا کا انکار کرنے کی جرأت نہ پیدا کر سکے۔ ہر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، ہر کوئی مسلم نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلم ہونے کے لیے ہمت چاہیے، مسلم ہونے کے لیے جرأت چاہیے۔ کس لیے جرأت چاہیے؟ اس لیے کہ جب صلوات پڑھیں محمد، جب آپ کہیں گے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، تو لوگوں کو برا لگے گا، اور ہمارا انداز کیا ہے کہ کوئی ناراض نہ ہونے پائے، کوئی غصہ نہ ہونے پائے، کوئی خفا نہ ہونے پائے۔ تو یہ طے ہے کہ ہم سب کو راضی نہیں کر سکتے ہیں۔
اگر ایک خدا کو ماننا ہے، ایک خدا کو منوانا ہے تو بہت سے طریقے ہیں۔ جس عرب میں 365 خداؤں کی پرستش ہو رہی تھی، اس میں اگر پیغمبر ایک خدا کی بات کر رہے ہیں تو انہیں برا نہیں لگا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جہاں ہم اتنے مانتے ہیں وہاں ایک آپ کا بھی، اس لیے کہ کنجوسی ہمارے ہاں نہیں ہے، بخل نہیں ہے۔ اور یہ تو 365 کی بات ہے۔ جس ملک میں میں رہتا ہوں وہاں آبادی کم ہے، خدا زیادہ ہیں، کروڑوں میں خدا ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ خداؤں کے تعلق سے بندوں کے کیا وظائف ہیں اور کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ کیسے ادا کرتے ہیں وہ جانے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ لیکن اتنی بات اپنی جگہ طے ہے کہ ایک خدا کو ماننا یا ایک خدا کو منوانا یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کہا ہم نے کعبے کو سجا رکھا ہے، آپ بھی لائیے رکھ دیجئے، ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا ایک کو نہیں منوا رہا ہوں میں، ایک کو منوانے سے پہلے سب کا انکار کرو۔ جب انکار کر دو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے والا بھی نہیں، چاندی والا بھی نہیں، لکڑی والا بھی نہیں، پتھر والا بھی نہیں، کھجور والا بھی نہیں، حلوے والا بھی نہیں، اور جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ والا بھی نہیں۔ اس لیے کہ بت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ باہر ہو، باہر والے سے نجات پانا یہ آسان کام ہے، لیکن جو اندر بیٹھا رہتا ہے اس سے بھیڑنا بھی مشکل کام ہے، اس سے نجات پانا بھی مشکل کام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ تو پیغمبر نے ہمیں موحد بنانے کے لیے کلمہ سکھایا، لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، یعنی ابو جہل والا بھی نہیں ہے، اکرمہ والا بھی نہیں ہے، ربیہ والا بھی نہیں ہے، عتبہ والا بھی نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ سب نہیں ہے تو جن کے والوں کا انکار ہے وہ ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یعنی تمہیں سماج سے لڑنے کی اگر ہمت پیدا ہو تو مسلم بنو، رسموں کو توڑنے کی جرأت پیدا ہو تب پھر مسلم بنو۔ تو توحید بنیاد ہے اسلام کی، سب کا انکار کرو، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ جب دل کے نہا خانوں کو تمام طرح کے بتوں سے پاک و پاکیزہ کر لو گے تب تمہاری زبان میں اتنی سکت پیدا ہو سکے گی کہ کہہ سکو گے الا اللہ۔ اس لیے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو کلمہ بغیر سوچے سمجھے پڑھ لیتے ہیں یا کسی سے زبردستی پڑھوا لیتے ہیں، نہیں، یہ کلمہ بغیر سوچے سمجھے پڑھائی نہیں جا سکتا۔ اور جنہوں نے سوچ سمجھ کے پڑھا انہوں نے خدا کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، اس لیے کہ اسلام جرأت سکھاتا ہے، اسلام ہمت سکھاتا ہے، اسلام باطل کے مقابلے میں سر اٹھا کے جینا سکھاتا ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے، جو مسلم ہوتا ہے، جو خدا پرست ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے سر خم نہیں کرتا ہے، صرف سر خم کرتا ہے تو اپنے رب العالمین کے سامنے کرتا ہے۔ یہ تربیت کی ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہماری، کہ سر جھکے تو اس کی ڈہڑی پر، سجدہ کرو تو اس کی بارگاہ میں، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکبر یعنی بڑا، صرف بڑا نہیں، اکبر سب سے بڑا۔ سب سے بڑا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس سے بڑا نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کی ردیف میں نہیں، کوئی اس کے برابر اور مثال میں نہیں، یہ اکبر ہے۔
تو جب اکبر ہے تو جو بھی ہیں سب چھوٹے ہوئے، اور جب ہمارا رابطہ بڑے سے ہو جائے تو اب چھوٹوں کو منہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا تعلق تو اکبر سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے اکبر سوچ سمجھ کے کہا وہ کبھی بڑی طاقتوں سے ڈرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ساری دنیا پریشان ہے، یہ ڈرتے کیوں نہیں؟ اگر بغیر سوچے سمجھے اکبر کہا ہوتا تو یہ اس سے بھی ڈر جاتے، اس سے بھی ڈر جاتے، لیکن چونکہ سوچ سمجھ کے کہا ہے اسی سے ڈرتے ہیں جس سے ڈرنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو لا تعبدو، کسی کی عبادت نہ کرنا، الا ایاہ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اگر کسی اور کی عبادت کرو گے تو پھر مسلمان نہیں رہ سکتے۔ مسلمان ہونے کے لیے بنیادی نقطے کی ضرورت ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ کسی بات میں وزن اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وزنی بات کے ساتھ کی جائے۔ توحید کی بات، اسلام میں توحید سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، توحید سے بڑا کوئی موضوع نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یعنی اسلام کی سب سے اہم بات لا تعبدو الا ایاہ، یعنی مسلمان ہو ہی نہیں سکتے اگر خدا کی عبادت کو چھوڑ دیا یا اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہ جملہ اسی کے ساتھ رہ کے بتا رہا ہے کہ خدا کی نگاہ میں جیسے توحید رب العالمین اہم ہے، اسی طریقے سے احسان والدین بھی اہم ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت چھوڑ کے جیسے کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے احسان والدین کو ترک کر کے کوئی بندہ پروردگار نہیں رہ سکتا۔ خدا نے کتنا کرم کیا ہے، کتنا شان بخشی ہے، کتنی عظمت دی ہے والدین کو۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کے کرم کا اندازہ لگانا ہو تو محسوس کریں کہ ہم والدین بنے کیسے ہیں۔ کیا والدین بننا ہمارے اختیار میں ہے؟ کیا جو لوگ چاہتے ہیں والدین بننا وہ اپنی چاہت سے بن جاتے ہیں؟ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں بننا، اور اتنے بچوں کے والدین بن گئے ہیں کہ کارڈ میں جگہ نہیں ہے، اور جو بننا چاہتے ہیں ان کے اختیار میں نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ شادی کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے، لیکن والدین بننا، جو آنگن سونی ہے بچوں کی کلکاریوں سے، ان کی تمنائیں کیا ہوتی ہیں؟ پھر لوگ سمجھوتے پہ آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے لڑکا نہ ہوا تو کم سے کم ایک لڑکی ہی ہو جائے، اس لیے کہ اس سماج کو رشتہ حاصل ہے اس سماج سے جو جاہلیت والا تھا، جہاں لڑکیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ آج بھی وہی کاروبار ہو رہا ہے، البتہ ٹیکنالوجی کے دور کے اعتبار سے اس کے طریقے میں فرق ہے۔ تو لوگ لڑکی کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں تاکہ والدین بن جائیں۔ تو ہمارے ارادے اور اختیار سے ہم والدین نہیں بنتے ہیں، اس نے ہمیں ہماری آغوش میں اولاد عنایت کی تو ہم والدین بنے۔ ہم خالق نہیں ہیں، ہم رازق نہیں ہیں، ہم ذریعہ ہیں۔ خلق اس نے کیا، آخر تک ماں باپ کو نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے گھر میں جو وجود آنے والا ہے یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ میں مشینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سمپل طریقے سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے گھر کی زینت لڑکی کے ذریعے سے ہے یا لڑکے کے ذریعے سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خلق نہیں کیا،
ہم نے پیدا نہیں کیا، خدا نے پیدا کیا، ہم کو ذریعہ بنایا۔ اب یہیں سے عظمت پروردگار کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو جاہل ہے، ناواقف ہے، نادان ہے، کس کو پیدا کر رہا ہے، کون اس کے ذریعے سے وجود میں آ رہا ہے، جس کو پتہ نہیں ہے، جو صرف ذریعہ ہے، اس کو خدا نے اتنی عظمت دی ہے۔ خود ہی ماں باپ بنایا اور خود ہی عظمت بخشی۔ تو جب ذریعہ اتنا عظیم ہو سکتا ہے تو وہ خالق کتنا عظیم ہوگا جس نے پیدا بھی کیا ہے اور رزق بھی عنایت کر رہا ہے۔ پیدا کیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کیا پیدا کیا ہے، اور رزق بھی دیا ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارا روٹی روزی ہے، اور یقین جانیے جتنا ہم خدا کی نعمتوں سے سرشار ہوتے جاتے ہیں اتنا ہمارا یقین ضعیف ہوتا جاتا ہے۔ میں تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، جتنا ہم کماتے جاتے ہیں، جتنا بیلنس کرتے جاتے ہیں، جتنا مستقبل کو اپنے محفوظ کرتے جاتے ہیں، پھر بھی کل کے لیے پریشان ہیں، کل کیا ہوگا۔ جب ہم نے دنیا میں قدم رکھا تھا تو اتنے محتاج تھے کہ بدن کے اوپر ایک تار تک نہیں تھا۔ ہم گھر میں پیدا ہوئے، جس گھر میں پیدا ہوئے، جس بیک گراؤنڈ سے بھی پیدا ہوئے، وہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن خالی ہاتھ کچھ لے کے نہیں آئے۔ اس آنے سے پہلے کا بھی ایک مرحلہ ہے۔ ماں کے شکم میں جہاں ڈاکٹروں کا گزر نہیں ہے، جہاں ماں باپ کے کمالات اثر نہیں کر سکتے ہیں، وہاں بھی ہمیں رزق کی ضرورت تھی۔ والدین کبھی کبھی احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے پیٹ کاٹ کے تمہیں پالا ہے۔ پیٹ کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں کو قربان کیا ہے اور تمہیں پروان چڑھایا ہے۔ یہ تو پیدا ہونے کے بعد ہے، لیکن جس نے واقعی رزق وہاں فراہم کیا جہاں کوئی رزق فراہم نہیں کر سکتا تھا۔ ماں کے شکم میں جہاں کوئی کچھ پہنچا ہی نہیں سکتا تھا، خدا نے ماں کی غذا میں حصہ لگا دیا۔ یہ بیٹا، یہ بیٹی، یہ اولاد، یہ سہیم ہے، یہ حصے دار ہے، رزق حاصل ہو گیا۔ یقین اضافہ ہونا چاہیے یا نہیں کہ یہ جو پیدا ہو رہا ہے یہ بغیر رزق کے نہیں ہے، کوئی ہے، اس لیے کہ ہم نے تو دیا نہیں ہے، ماں نے نہیں دیا، باپ نے نہیں دیا، خاندان نے نہیں دیا، ڈاکٹروں نے نہیں دیا، تو کوئی ہے جس نے دیا ہے۔ اور پیدا ہونے کے بعد تو وہ رزق بھی ہمارے محسوسات میں آ گیا۔ بچہ پیدا ہوا بعد میں، ماں کی چھاتی میں رزق کا انتظام پہلے ہوا۔ اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں کہ کوئی ہے جو ہماری ضرورتوں کو محسوس کر رہا۔ تو جو بغیر مانگے دے رہا ہے، جو بغیر التماس کے دے رہا ہے، اب اگر اس سے قرینے سے طلب کیا جائے، جو اتنا بڑا کریم ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی مانگے، جب ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا تھا، مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا، تب تو وہ ہمارے لیے اتنا زیادہ کرم کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ وہ ہماری ہر ضرورت کو پوری کر رہا ہے۔ اس نے منہ بھی دیکھا، چشمہ شیر بھی دیکھا، ہمارے معدے کی قوت بھی دیکھی، ماں کے دودھ کی تاثیر بھی دیکھی، وہی دیا جو ہماری ضرورت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف دیتا نہیں ہے بلکہ وہی دیتا ہے جو ہمارے لیے مناسب ہوتا ہے۔
تو جو بچپنے میں اتنا مہربان ہو وہ جوانی میں ہم سے روٹ نہیں سکتا، وہ بڑھاپے میں ہم سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ جو ہمارے رزق کا ہمیشہ ذمہ دار تھا وہ آج بھی ہے اور ہمیشہ ذمہ دار رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جتنا ہم اس کے کرم کا نشانہ بنتے جاتے ہیں اتنا ہی ہمارے اندر ناشکری پیدا ہوتی جاتی ہے۔ کل کیا ہوگا؟ اسلام کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ کل آئے گا تو اپنے ساتھ رزق لے کے آئے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک بندہ جو بڑا زبان دراز تھا، اس نے جناب موسیٰ کو جاتے ہوئے دیکھا، کہا اپنے پروردگار سے کہنا کہ ایک بندہ ہے جسے تیرے رزق کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب موسیٰ گئے، گفتگو کی، چلنے لگے، کہا ہمارے بندے نے جو پیغام بھیجا تھا تم نے پہنچایا نہیں۔ کہا پروردگار وہ بدتمیز آدمی ہے؟ کہا نہیں، امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس نے کہا ہے وہ مجھ تک پہنچاؤ۔ پروردگار تو جانتا ہے؟ کہا نہیں، تم پہنچاؤ۔ حکم تھا، پہنچا دیا، کہا آپ جواب لے کے جاؤ۔ کہا تمہیں ہمارے رزق کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نے پیدا کیا ہے۔ یہ خالقیت کا تقاضا ہے کہ جس کو پیدا کیا ہے اس کی ضرورت پوری کرے۔ پلٹ کے آئے، جواب دینے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے کہ اس کی بات ہی سے جناب موسیٰ کے دل میں تکلیف پہنچی تھی، لیکن حکم خدا تھا، جواب پہنچایا۔ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ خدا اتنا کریم ہے کہ میں انکار کر رہا ہوں، اس کی خدائی کو مان نہیں رہا ہوں، اس کی الوہیت کا اقرار نہیں کر رہا ہوں، اور پھر بھی یہ مجھ کو اپنی بندگی کے دائرے سے نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا، یقین کیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ کرم پروردگار ہے جو اپنے نافرمان بندے کو بھی اپنے دروازے سے مایوس پلٹانے کے لیے تیار نہیں۔ تو اب اگر ہم مانگیں گے، التماس کریں گے، اس سے دعا کریں گے، اس سے تقاضا کریں گے تو اس کا کرم کتنا ہوگا۔ تو بغیر ہمارے ارادے اور اختیار کے اس نے ہمیں والدین بنایا، اور والدین بنا کر کے ہمیں اتنی عزت بخشی کہ توحید پروردگار کے ساتھ احسان والدین کا ذکر کیا۔ توحید سے بڑا کوئی موضوع نہیں، احسان والدین بھی اسی ردیف میں۔ بالوالدین احسانا، اسلام نے کیا کہا ہے؟ پوری دنیا نے کہا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن یہی فرق ہے دوسرے مذاہب میں اور اسلام میں کہ دوسرے مذاہب نے اس کو اخلاق کہا ہے، اسلام نے اسے عبادت قرار دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی دنیا میں والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عبادت کسی مذہب نے نہیں بنایا۔ وقت ہوتا تو میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ بڑے حسین انداز میں خداوند عالم نے فطرت اور نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ فرماتا ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ظاہر سی بات ہے کہ عمر کے فاصلے فکروں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ والدین جب تک خود ذمہ دار ہوتے ہیں، امر و نہی، فیصلے، تمام باتیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے وہ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں، اعضاء و جوارح ان کے جواب دیتے جاتے ہیں اور وہ کنارے ہوتے جاتے ہیں اور دوسری نسل ذمہ داری کو قبول کرتی ہے۔ اور یہ اتنے اعضاء و جوارح کمزور ہو جاتے ہیں کہ اب انہیں باہر کی خبر نہیں ہے، اپڈیٹنگ نہیں ہے ان کے ہاں۔ بچے کو جو ان کا بیٹا ہے 60 سال کا بھی ہو جائے تو ان کی نگاہ میں وہی چھوٹا بچہ، والدین کی نگاہ میں اب ایسے ڈائریکشن کہ سڑک کیسے پار کرنا، باہر نکلنا تو ادھر ادھر دیکھ لینا، گاڑی کچل نہ دے، کہیں خطرے میں نہ پڑ جاؤ۔ ایک آدمی جو خود ذمہ دار ہے اس کو اس قسم کے ڈائریکشن تکلیف دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر۔ ان کی بات ناگوار ہے لیکن ان کی نیت صحیح ہے۔ یہ بڑھاپے کی وجہ سے، یہ بزرگی کی بنیاد کے اوپر، یہ تمہارے اندر ایج گیپ ہو گیا ہے، تمہارے اندر فاصلہ ہو گیا ہے۔ یاد رکھو کبھی تمہارے اور ان کے درمیان میں بھی فاصلہ تھا۔ کسی چیز کو دیکھتے تھے تو تم اس کا نام پوچھتے تھے یہ کیا ہے، یہ بہت خوش ہو کے بتاتے تھے، فخر کرتے تھے کہ ہمارا بیٹا بولنے لگا ہے۔ ایک چیز کو 50 مرتبہ بھی پوچھتے تھے تو کبھی ناگواری کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر بڑھاپے کی بنیاد کے اوپر کوئی ناگوار بات ان سے ہو بھی جائے فلا تقل لہما اف، اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، ہو سکتا ہے زبان سے اف نہ کہے لیکن جھڑک کے چلا جائے۔ اسلام نے وہاں بھی پابندی لگائی ہے کہ زور سے دروازہ بند کر کے بھی اپنا غصہ دکھایا جا سکتا ہے، پیر پٹخ کے بھی اپنے غصے کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ اوف کہہ سکتے ہو اور نہ جھڑک سکتے ہو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اوف وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ ٹھیک ہے، نہ ہم نے اوف کہا، نہ دروازہ بند کیا، نہ پیر پٹخا، نہ ناراضگی ظاہر کی، نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرنا بھی چھوڑنا ایک طرح سے اظہار ناراضگی ہے۔ آؤ ان کی خدمت میں، قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے آ کے اچھی اچھی باتیں کرو، ان سے آ کے اچھی نرم گفتگو کرو، بہترین گفتگو کرو، آؤ بات کرو۔ گفتگو کرنا چھوڑنا نہیں، تمہیں ناگوار گزرا ہے ان کو ترک نہیں کرنا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ان کے سامنے آنا تو سینہ تان کے نہ آنا، جب ان کے مقابلے میں آنا تو سینہ تان کے نہ آنا، اپنے شانوں کو رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ جھکا کے آنا۔ کیوں؟ تم آفیسر ہو، پروفیسر ہو، ٹیچر ہو، ریڈر ہو، لیکچرر ہو، کچھ بھی ہو، اگر یہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ جاہل ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو تم نے پڑھی ہے، یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہیں، لیکن اگر یہ آؤٹ آف ڈیٹ نہ ہوتے تو تم بھی اپ ڈیٹ نہ ہوتے۔ یہ ذریعہ ہے تمہاری ترقی کا، یہ زینہ ہے تمہارے اوپر جانے کا۔ اگر یہ جاہل والدین، اگر یہ ثقافت سے عاری والدین نہ ہوتے تو تم جیسا مہذب وجود میں نہ آتا۔ لہذا ان کے سامنے سینہ تان کے نہ آنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے شانوں کو جھکا کے آنا،
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جب تک زندہ ہیں تب تک تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ تم انہی کی حیات کا ادامہ ہو، انہی کی زندگی کا استمرار ہو، تمہارے ساتھ ان کی یادیں وابستہ ہیں، وہ چلے گئے ہیں، تم باقی ہو، لہذا خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرو، اور یہ دعا دونوں کے حقوق کو بیلنس کرتی ہے۔ رب ارحمہما، پروردگار ہمارے والدین کے اوپر ویسے ہی رحمت نازل فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے بچپنے میں انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ ہماری تربیت کی ہے، ہمیں پروان چڑھایا۔ اللہ یعنی جب تک زندہ رہیں احسان کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بہت سے لوگ ہیں جو افسوس کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہمارے پاس وسعت نہیں تھی، ان کی خدمت نہیں کر سکے، اب تو وہ موجود نہیں ہے، ان کی خدمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ جو حوصلہ ہے وہ نکالیے، جو خدمت ہے وہ کیجئے، ان کے نام سے صدقہ دیجئے، ان کے نام سے کھانا کھلائیے، ان کے نام سے کسی بچے کی فیس دے دیجئے، ان کے نام سے کسی بچے کو کتاب دلا دیجئے، محتاجوں کی مدد کیجئے، ان کو ثواب پہنچے گا۔ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی انسان اس دنیا میں رہ کے اپنے والدین کی بخشش اور ان کی مغفرت کا انتظام کر سکتا ہے، خاص کر جمعے کے دن۔ کچھ نہ کرے تو 2 درہم صدقہ دے دے، اور جتنی تسبیح صلوات کی پڑھ کر کے ان کی ایصال کر سکتا ہے وہ کر دے، بہت چھوٹا سا ایصال ثواب۔ انسان خدا سے ملحق رہے گا، والدین سے ملحق رہے گا، اور فرما بردار شمار کیا جائے گا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جانے ہماری قربان جائیں قرآن کی فصاحت کے اوپر، قرآن کی بلاغت کے اوپر۔ بعض ذہن یہ محسوس کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے والدین کے اتنے حقوق بتائے، اس میں اولاد کا حصہ کیا ہے؟ اولاد کا حصہ کیا ہے؟ اولاد کا حقوق کیا ہے؟ اسی میں اولاد کے حقوق بھی پوشیدہ ہیں۔ پہلی بات تو یہی کہ جو آج اولاد ہے وہ کل والدین بننے والی ہے، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر اولاد برابر کی ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو برابر سمجھنے لگے، سر اٹھا کے باتوں کا جواب دینے لگے، احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ دنیا کا کوئی نظام اولاد کو والدین کے سامنے خاضع اور خاشع نہیں کر سکتا ہے سوائے اسلام کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے؟ ہم نے تمہیں کھانا کھلایا، ہم نے تمہیں کپڑے پہنائے، ہم نے تمہاری فیس دی، ہم نے تمہارا علاج کرایا۔ ایسے سرفری اولاد بھی پائی جاتی ہے، وہ پوچھتی ہے کتنا لگا تھا یہ بتائیے، میں چیک کاٹ دیتا ہوں۔ یہاں معاملہ چیک کا نہیں ہے، معاملہ جذبات کا ہے، معاملہ نیت کا ہے۔ اگر اس کے 10 برابر کیا 1000 برابر کا بھی چیک کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ یہاں معاملہ کمیت کا نہیں ہے، مقدار کا نہیں ہے، کیفیت کا ہے۔ تو آج اگر ہم اپنے والدین کی رسپیکٹ کریں گے، کل ہماری اولاد دیکھے گی کہ ہاں یہ بھی کیا جاتا ہے۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ، والدین کو پابند بنایا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ جو چاہے کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، دعا مشروط ہے یا نہیں ہے؟ پروردگار ویسے ہی ان پر رحمت نازل کرے جیسے بچپنے میں انہوں نے شفقت اور رحمت سے ہماری تربیت کی ہے۔ محسوس کریں اس کو، ویسی رحمت ان پر نازل فرما
جیسی بچپنے میں انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ ہماری پرورش کی ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری بڑھا دی ہے یا نہیں؟ یعنی والدین کو اب کیسی دعا چاہیے، والدین کو کیسی رحمت چاہیے، والدین کو کیسا ایصال ثواب چاہیے۔ بیٹا یا بیٹی اولاد کیا کہہ رہی ہے؟ ویسی رحمت نازل فرما۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ جیسی مرنے کے بعد رحمت چاہتے ہیں ویسی ہی اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ تربیت میں جتنا وہ زور دیں گے اتنا ہی ان کے ایصال ثواب میں رحمت حاصل ہوگی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تعلیمات آل محمد کیا کہتی ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرو، لیکن اسی کے ساتھ والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ بس 2 جملے میں عرض کروں گا والدین کی ذمہ داریوں کے تعلق سے۔ اپنی اولاد میں عدالت کے ساتھ سلوک کریں۔ اولاد میں عدالت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسلام اتنی تبعیض، اتنا فرق محسوس تو کرتا ہے لیکن برداشت نہیں کرتا ہے کہ ایک بچے کو چوما جائے اور دوسرے بچے کو نہ چوما جائے۔ نہیں، عدالت دونوں کو چومو۔ اگر چومنا ہے ایک کے سامنے، دوسرے کو اگر چوما تو اس کو بھی چومو۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اولاد کے عاق ہونے میں تمہاری مدد ہو۔ کہیں ایسے کوئی مطالبے نہ کرنا، اولاد کو آزمائش میں نہیں ڈالنا، امتحان میں نہیں ڈالنا، اس لیے کہ اگر تم نے امتحان میں ڈال دیا اور اس سے کوئی خطا ہو گئی تو ذمہ داری تمہاری ہے۔ اس لیے کہ تم سمجھدار بنے ہو 60 سال کی عمر میں اور اس کا خون ابھی گرم ہے، وہ جذباتی ہے، ممکن ہے ہمارا کوئی سلوک اس کے بہکنے کا سبب بن جائے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم والدین ہیں تو اسلام کے دائرے میں رکھ کے والدین رہیں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی بنیاد کے اوپر اولاد میں انحراف پیدا ہو جائے۔ اگر ہم سبب بنتے ہیں کسی نافرمانی کا تو یاد رکھے اس کی ذمہ داری اولاد کے اوپر نہیں ہوتی ہے بلکہ ہمارے اوپر ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی چیز والدین کے سامنے اولاد کو خاضع بنا سکتی ہے، تہذیب یافتہ بنا سکتی ہے، تمدن یافتہ بنا سکتی ہے، احترام والا بنا سکتی ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ یعنی اسلام کا فائدہ قبر میں، اسلام کا فائدہ محشر میں، اسلام کا فائدہ جنت میں، وہ سب اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن دنیا میں جب انسان کے سامنے اس کی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو بڑا آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر کبھی جواب دے دیا تو عزت کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی تن نگاہوں سے دیکھ لیا۔ اسلام منع کرتا ہے اولاد کو کہ اپنے والدین کو رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ دیکھنا عبادت ہے، اور اگر کسی نے تیز نظروں سے دیکھا تو یہ عاق ہونے کا سبب بن جاتا ہے، چاہے والدین نے اولاد پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو۔ تیز نظروں سے ہم اپنے والدین کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ والدین کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی بنیاد کے اوپر اولاد کے جذبات کو ٹھیس پہنچے اور اس چیز کو بنیاد بنا کر کے نافرمانی کریں۔ ہمیشہ خدمات کو خدمات کے مقابلے میں دیکھا گیا۔ اگر والدین نے کہا ہم نے تمہارا علاج کرایا، اولاد کیا سوچتی ہے کہ آپ نے تو 4-5 سال کی عمر تک ہی پالا ہے، اس کے بعد تو نہ جانے کتنے مسائل تھے، ایک تنخواہ تھی، 8 آدمی کھانے والے، آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہی کیا ہے؟ پہننے کے لیے ہمارے شوق نہیں پورے ہوئے۔ آج جو انسان کا سطح زندگی ہے
اس کی بنیاد کے اوپر دیکھا جائے تو ہمارے والدین نے ہمارے اوپر خرچی کیا کیا ہے؟ بتائیے کتنا خرچ ہوا ہے، ہم چیک کاٹے دیتے ہیں۔ اسلام نے کہا ہوش میں آؤ، چیک کاٹنے کے بعد بھی 10 گنا 100 گنا 1000 گنا کاٹنے کے بعد بھی تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ صرف ایک حدیث، امام سے کسی نے پوچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ مولا ہمارے والدین نے ہم کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، ہم بھی ان کی خدمت کر رہے ہیں، ہم نے تو نماز جماعت میں شرکت چھوڑ دی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں کوئی ضرورت پیش آئے اور یہ آواز دیں اور ان کی آواز کے اوپر لبیک کہنے کے لیے ہم موجود نہ ہوں، لہذا نماز جماعت میں جانا چھوڑ دیا ہم نے ان کے لیے۔ امام دعائیں دے رہے ہیں، تمہیں نماز جماعت کا ثواب گھر میں ملے گا، اس لیے کہ تم والدین کے لیے نہیں جا رہے ہو۔ کہا ہم نے صرف یہی نہیں بلکہ حج اپنے شانے پہ بٹھا کے طواف اور سعی کرائی ہے۔ امام دعائیں دے رہے ہیں کہ مولا کیا حق ادا ہو گیا؟ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ سوچا کیسے؟ کہ مولا خدمت انہوں نے بھی کی، ہم بھی کر رہے ہیں، انہوں نے بھی خرچ کیا، ہم بھی خرچ کر رہے ہیں، انہوں نے بچپنے میں پالا ہے، ہم 20 سال سے یہ بستر پہ ہے خدمت کر رہے ہیں، آخر کہنے نہیں، تم نے سوچا کیسے؟ نہیں ہو سکتا۔ کہ مولا فرق کیا ہے؟ سنیے گا، امام فرق بتا رہے ہیں دونوں کی خدمات کا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ جب یہ خدمت کر رہے تھے تو ان کا ہدف کچھ اور تھا، اور جب تم خدمت کر رہے ہو تو تمہاری نیت کچھ اور ہے۔ تم اپنے دل کو یہ سمجھا رہے ہو کہ ان کی خدمت کر لو، پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے، یہ رہیں یا نہ رہیں، یعنی تمہاری خدمت کا اختتام موت ہے، اور ان کی خدمت میں زندگی کی دعائیں شامل ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں رات کے سناٹے میں ماں باپ اٹھ کے دعائیں دیتے تھے، پروردگار ہم رہیں یا نہ رہیں یہ سلامت رہیں۔ یہ سلامت رہیں، یہ زندہ رہیں، یہ صحت و عافیت کے ساتھ رہیں، ہماری عمر ان کو لگ جائے، ہماری صحت ان کو لگ جائے، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ سوائے والدین کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جب خدمت کر رہے تھے، جب یہ پال رہے تھے، تو ان کی نگاہوں میں تمہارا تابناک مستقبل تھا، روشن آئندہ تھا، لہذا یہ تمہاری حیات چاہ رہے تھے، اور جب تم ان کی خدمت کر رہے ہو تو اپنے بچوں کو یہی سمجھا رہے ہو کہ زیادہ دن کی زحمت نہیں ہے۔ تو ایک کے سامنے زندگی ہے، ایک کے سامنے موت ہے، تو جو زندگی اور موت میں فرق ہے وہی تمہاری خدمت میں اور ان کی خدمت میں فرق ہے۔ جس طریقے سے زندگی موت برابر نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے تمہاری خدمت اور ان کی خدمت برابر نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اسلام نے ہمیں جینے کا بھی سلیقہ سکھایا ہے، مرنے کا بھی انداز سکھایا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام رسالہ حقوق میں بڑی تفصیل کے ساتھ حقوق بیان کرتے ہیں، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، اور صرف بیان نہیں کرتے ہیں۔ آپ جائیے صحیفہ سجادیہ میں پڑھیے، اولاد کے لیے بھی دعا، والدین کے لیے بھی دعا۔ انہوں نے ہمیں سلیقہ سکھایا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ امام روتے رہے ہیں، امام نے آنسوؤں کو ذریعہ بنایا ہے۔ یہ آنسو ہتھیار ہیں عزادار کے، اس لیے کہ آج جیسی آزادی نہیں تھی کہ امام منبر پہ جاتے
لوگوں کے سامنے تقریر کرتے، تعلیمات الہیہ کو ان کے سامنے بیان کرتے، نہیں، امام ممنوع المنبر، نہ درس دے سکتے ہیں نہ تقریر کر سکتے ہیں۔ امام نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا، خدا سے مناجات کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا انتظام کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ خدا سے باتیں کر رہے ہیں، اور یہ لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھا رہے تھے۔ ہاں، چاہنے والے نے کبھی بہت ہی مجبور ہو کے اگر ایک بات کہہ دی کہ مولا کب تک روئیے گا، یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ کہا تمہیں معلوم ہے کہ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک جدا ہوا تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ وہ زندہ ہے، لیکن اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، بینائی جاتی رہی۔ چاہنے والے نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ کہاں تم نے سچ کہا، شہادت ہماری میراث ہے۔ علی اکبر کے سینے پہ برچھی برداشت کی، قاسم کا پامال جسم برداشت کیا، اون و محمد کے لاشیں اٹھائے، عباس کے بازو قلم ہوئے، اپنے باپ کی شہادت کو برداشت کیا۔ یہ ہماری میراث ہے، لیکن چاہنے والے اتنا بتا دے کہ کیا یہ بھی میراث ہے کہ کوفہ و شام کا بازار ہو، یزید و ابن زیاد کا دربار ہو، ہماری مائیں اور بہنیں اسیر کر کے بازاروں اور درباروں میں پھرائی جا رہی ہوں، اور آگے آگے منادی ہو جو یہ ندا دے رہا ہو کہ ان کو ترک و دیلم کے غلام و کنیز نہ سمجھنا، ہذہی سبایا من بنات رسول اللہ، یہ رسول کی اولادیں ہیں جن کو اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الہی بحق زہرا وابیہا وبعالہا وبنیہا وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام فاستجب دعانا واقضی حاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ ہماری اس عزا کو قبول فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الحاد کو سرنگوں فرما، علماء اعلام اور مراج کرام کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام اگر اصلاح کے لائق نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں، مددگاروں اور غلاموں کی فہرست میں شامل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کو ایصال فرما۔ ماتم حسین۔
واویلا حسین واویلا حسین